اللہ تعالی نے قرآن مجید کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد پر اتارا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ۔ قرآن کا سب سے بڑا پیغام توحید ہے، یعنی اللہ کی ایکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وہ اکیلا ہے، سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے مدد مانگے۔ اللہ قرآن میں بار بار انسان کو سوچنے، سمجھنے اور عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، رات اور دن، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان نشانیوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جو انسان ان پر غور کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہر انسان کو اس کے کرموں کے انوسار بدلہ ملے گا۔ جو نیکی کرے گا اسے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو برائی کرے گا اسے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ لیکن اللہ بہت مہربان بھی ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے اور غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عبادتیں صرف رسم نہیں بلکہ انسان کے دل اور کردار کو سدھارنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا۔ ماتا پتا کے ساتھ بھلائی، پڑوسیوں کا حق، یتیموں کی دیکھ بھال اور غریبوں کی مدد، یہ سب قرآن کی اہم تعلیمات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ گھمنڈ نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کی بہت اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل سے گزرتا ہے، لیکن جو انسان صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ انصاف پر قائم رہو، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی قوم یا کسی شخص سے دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ اکسائے۔ یہ قرآن کی بہت بڑی تعلیم ہے جو انسانی سماج کو امن اور سکون دیتی ہے۔ قرآن میں آخرت کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں کا سامان ہے، اصلی زندگی آخرت کی ہے۔ وہاں ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت میں انہیں پچھتانا پڑے گا، اور جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی رحمت قرآن کا بہت خوبصورت پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد پر اتارا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ۔ قرآن کا سب سے بڑا پیغام توحید ہے،
यानी अल्लाह की एकता। अल्लाह फरमाता है कि उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, न वह पैदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ। वह अकेला है, सब पर कुदरत रखने वाला है। इंसान को चाहिए कि वह सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाए और उसी से मदद मांगे। अल्लाह कुरान में बार बार इंसान को सोचने, समझने और अक्ल इस्तेमाल करने की दावत देता है। आसमान, जमीन, सूरज, चाँद, रात और दिन, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता है कि इन निशानियों में अक्ल वालों के लिए बड़ी इबरत है। जो इंसान इन पर गौर करता है उसका ईमान मजबूत होता है। कुरान में अल्लाह ने इंसान को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। इंसान को इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा गया, बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। अल्लाह फरमाता है कि मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया गया ताकि देखा जाए कि कौन अच्छे अमल करता है। इसीलिए हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। अल्लाह ने साफ फरमाया कि वह किसी पर जुल्म नहीं करता। हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार बदला मिलेगा। जो नेकी करेगा उसे जन्नत की खुशखबरी है और जो बुराई करेगा उसे आखिरत में जवाब देना होगा। लेकिन अल्लाह बहुत मेहरबान भी है। वह तौबा करने वालों को माफ कर देता है। कुरान में नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसी इबादतों का हुक्म दिया गया है। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। रोजा सब्र सिखाता है। ज़कात से माल पाक होता है और गरीबों की मदद होती है। अल्लाह फरमाता है कि इबादतें सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि इंसान के दिल और किरदार को सुधारने का जरिया हैं। अल्लाह ने इंसानों के साथ अच्छे अखलाक अपनाने का हुक्म दिया। माता पिता के साथ भलाई, पड़ोसियों का हक, यतीमों की देखभाल और गरीबों की मदद, ये सब कुरान की अहम तालीमात हैं। अल्लाह फरमाता है